وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے ان کو جو سکھایا، صنعت وہی جو بہت محنت کر کے مشقت کر کے کوئی کام کیا جائے، یہ ہمارے ہاں جو آج کل جسے کہتے ہیں صنعت کاری، لبوسٍ لَكُمْ، تو سکھلا دیا بنانا تمہارے لیے وہ لباس، لِتُخْصِنَكُمْ مِنْ بَاسِكُمْ، جو لڑائی کے دوران تمہارے بچاؤ کا باعث بنے۔ یعنی یہ خاص ہم نے ان کو فن اور سکل عطا کر دی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو، کہ وہ لباس بناتے تھے کہ جن سے یعنی یہ ذرہ بنا لیتے تھے اور بڑے صحیح فٹ اس کی کڑیاں جوڑ کر۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا شکر گزار بنتے ہو یا نہیں؟ اب یہ جو یہاں پہ بات آئی ہے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک شے بنانا جو وحی کے اس میں نہیں ہے، بلکہ جو علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہوا ہے، وہ علم آدم الاسماء کلھا، اس کی بنیاد پر ہے، اور اسی سے آگے بڑھتے بڑھتے اب انسان کی جو انجینئرنگ کا شعبہ ہے کہاں پہنچ گئے ہیں، صنعت کاری ہے کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو جہاں اس کا ایک معاملہ وہ ہے کہ اسی میں گم ہو کر انسان اگر اللہ سے غافل ہو گیا تو یہی دجل ہے، یہی فریب ہے، یہی شیطنت ہے۔ لیکن اس کا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اگر یہ سارے انعامات انسان کے اوپر ہو رہے ہوں تو یہ ساری باتیں جو ہے شکر گزاری کی ہیں۔ اب نقطہ نظر کا یہ فرق اگر آپ رکھیں گے تو اس وقت جو سارا کچھ ہمارے سامنے بکھرا ہوا ہے، جو انسان کی کاوش کا نتیجہ ہے، اب کن لوگوں نے کیا ان کو چھوڑیں، ایک طرف رکھ دیں، لیکن یہ کہ یہ ساری در حقیقت ایک دوسری نظر سے دیکھیں تو اللہ کے انعامات ہیں۔ یہ جہاز، یہ کاریں، یہ بجلی، یہ سارے ٹیلی فون، یہ نظام، جو یہ سارا کچھ ہمارے پھر یہ ذرائع ابلاغ جو ہمارے ہاتھ آ گئے ہیں۔ آپ سوچئے یہ وہ چیزیں ہیں جو داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کو موجزانہ طور پر اس طرح کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی کہ ان کا وہ جہاز اڑتا ہے، اور یہ کہ وہ ان کے لیے غوطہ خور جنات ہیں جو جا کے سمندروں کے اندر سے مونگے اور ہیرے اور موتی نکال کے لاتے ہیں، اور ان کے وہ جنات ہیں جو ٹیکنیشنز جو ان کے لیے بڑے بڑے محلات کھڑے کرتے ہیں، انجینئر۔ آج انسان اس سے بھی آگے نکل چکا ہوا ہے، اس کے پاس جو ایک جو ہے وہ جن ایسا قابو آیا ہوا ہے جو ٹیکنالوجی کی مدد سے، یہ جو انرجی اس نے قابو کر لی ہے، تو یہ تو ان جنات سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یعنی جو اس زمانے کے معجزے تھے، اللہ کی خصوصی عنایت تھی، آج اللہ تعالیٰ نے عام انسان کی دسترس میں دے دی ہیں اور اس کی قدرت تک پہنچا دی ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہاں، انہی میں گم ہو جائیں، انہی میں کھب جائیں، انہی میں لگ جائیں، یہی مصیبتیں، یہی زحمتیں۔ اور یہ پہلے بھی تھا، یہ اب بھی ہے۔ پہلے جب انسان یوں سمجھیے کہ اس کی سوچ سمجھ فکری صلاحیتیں ابھی کم تھیں، امتحان بھی اسی درجے کا لیا گیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ جو انسان کی سوچ بڑھتی چلی گئی، وہ سیانہ ہوتا چلا گیا اور اس کی عقلی ارتقاء ہوتا چلا گیا، تو اسی درجے میں امتحان کی بھی شدت اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آج اگر امتحان اتنا شدید ہو گیا ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، تو اس نظر کے پیچھے موجود عقل بھی اللہ نے اتنی توانا دے دی ہے کہ ایک طرف اگر نظر خیرہ بھی ہو رہی ہو تو اس کے اندر اتنی اثر ہونا چاہیے، اس کے پیچھے اتنی وہ روشنی وحی کی ہونی چاہیے کہ وہ چیر جائے دل وجود۔ تو اب یہ ایک وہ بیلنس یعنی ایک طرف اللہ نے اگر قرآن دیا ہے تو قرآن کے نتیجے میں جو سمجھ آئی ہے اس سمجھ کے مطابق پھر امتحان بھی اتنا ہی شدید ہوگا، وہ بیلنس تو برقرار رہے گا، تب جا کے امتحان کی ضرورت پوری ہوگی، توازن رکھیں گے تو پوری ہوگی۔ تو جتنی سمجھ بڑھتی جائے گی اتنی امتحان میں بھی شدت آتی چلی جائے گی۔ تو یہ جو سارا جس کو ہم دجالیت کہتے ہیں، یہ تب دجالیت ہے جب اس میں گم ہو جائیں۔ ظل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا۔ اگر یہ اس کو بس ایک سبب کے درجے میں، اسباب کے درجے میں، متاع دنیا کے درجے میں سمجھتے ہوئے استعمال کیا جائے، گم نہ ہوا جائے، بلکہ یاد جو ہے اسی طرف رہے اور دل یار والی رہے، تو یہ کوئی دجل نہیں ہے، یہ نعمتیں بن جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ صنعت لباس جو ہے وہ عطا کی حضرت داؤد علیہ السلام کو، لِتُخْصِنَكُم مِّن بَاسِكُم، تاکہ یہ تمہیں جو لڑائی کی سختی ہے اس سے بچائے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا شکر گزار نہیں ہوتے؟ آج یہ ایئر کنڈیشن ہے اور یہ اور کتنی سہولتیں ہیں جو اللہ نے بام پہنچا دی ہیں۔